آج گل مینا بہت خوش تھی۔ اس کے پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ آنے والے دنوں کا سوچ کر اس کا جوش اور پلاننگز بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ خود کو کسی اور ہی دیس میں پہنچا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں اکثر لڑکیوں کو دلہن دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور گل مینا تو علاقے میں جب بھی کسی کی بہن کی شادی ہوتی تو ہر وقت یہی دعائیں کیا کرتی کہ جلد میری آپی کی بھی شادی ہو، اور آج اس کی دیرینہ خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ آج صبح اس کو ماما کی زبانی یہ علم ہوا تھا کہ کل رات آپی کے سسرال والے شادی کی تاریخ طے کر کے گئے ہیں، اور وہ آنے والے خوش آئندہ لمحات کو سوچ سوچ کر ہی خوش ہو رہی تھی۔ مگر اس خیال کے آتے ہی کہ شادی کے بعد آپی سے دور ہو جائیں گی، وہ تھوڑی اداس ہوئی تھی، کیونکہ شادی میں صرف 5 روز ہی باقی رہ گئے تھے۔ بہن سے دوری کا احساس اس قدر شدید تھا کہ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی، اور بھاری دل کے ساتھ اپنی بہن کے پاس جانے کے لیے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ اب ہر خوشی، جوش اور احساس پر بہن کی جدائی حاوی ہو گئی تھی۔ اسے آج احساس ہوا تھا کہ شادی کا ہونا آسان ہوتا ہے، مگر جب اپنے گھر کے قریبی پیارے رشتے کو کسی اور ہاتھ میں سونپنے کا وقت آتا ہے تو سب سے زیادہ دل دکھانے والے لمحات وہی ہوتے ہیں، اور دل کرتا ہے کہ وقت تھم جائے، یا پھر کچھ ایسا ہو کہ بیٹیوں کی شادی ہی نہ کرنی پڑے۔ گل مینا کو بھی یہی احساس کھائے جا رہا تھا کہ بہت جلد اس کی بہن اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی، اور اس کی تو بس تب سے ہی ملنا نصیب ہوگا جب دسترس میں لینے والے کی اجازت ملی۔ انہی سوچوں میں گم تیزی سے اوپری منزل پر موجود گل زرین اور اپنے مشترکہ کمرے کی جانب گئی، اور کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا۔ پتہ چلا دروازہ اندر سے بند۔ گل مینا کا منہ چرا رہا تھا۔ اسے اپنی بہن کے اس رویے پہ حیرت اور پریشانی لاحق ہوئی۔ ساتھ ہی اس کو اپنی بہن گل زرین کا خیال آیا، جو شام سے نہ جانے کیوں اس قدر اداس دکھ رہی تھی۔ حالانکہ وہ شادی کے حوالے سے بہت خوش تھی، اور کسی حد تک انتخاب علی کو پسند بھی کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک سے ہر دیکھنے والا اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اس رشتے پر بہت خوش اور مطمئن ہے۔ تو اب ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی؟ شاید اس کو بھی یہی احساس ہوا ہوگا کہ وہ ہم سب سے دور ہونے والی ہے۔ گل مینا نے آہستگی سے دروازہ بجاتے ہوئے آواز لگائی، آپ بھی دروازہ کھولو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ گل مینا نے دھیمی آواز میں بہن کو پکارا۔ اس کی کوشش تھی کہ اس کے والدین کو گل زرین کی اس حرکت کا علم نہ ہو سکے، کیونکہ ان کا باپ ایک نہایت سخت گیر قسم کا انسان تھا، اور ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اچانک غصہ ہو جایا کرتا تھا۔ جبکہ گل زرین اب چند روز کی مہمان تھی، اور گل مینا ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی کہ بابا کو اس بارے میں علم ہو، اور وہ آپی کو کسی بات پہ ڈانٹیں یا کوئی سخت کلامی کریں جس سے آپی کا دل برا ہو۔ اسی وقت دروازہ کھل گیا۔ گل مینا جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازے کو لاک کر کے اپنی بہن کے پاس چلی آئی، جو کمرے کا دروازہ کھول کے واپس اپنی جگہ پر پہنچ چکی تھی، اور کمرہ اندھیرا کیے جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اندھیرے میں ہی دیوار پر ٹٹولتے ہوئے سوئچ بورڈ تلاش کیا، لائٹ آن کر دی۔ تیز روشنی سے کافی دیر اندھیرے میں پڑے رہنے کے باعث گل زرین کی آنکھیں چندیا سی گئی۔ اس نے آنکھوں پر بے ساختہ ہاتھ رکھ کر روشنی کو آنکھوں تک آنے سے روکا، اور بے اختیار اپنا چہرہ چھپانے لگی۔ مگر گل مینا اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھ چکی تھی۔ وہ پریشانی سے اپنی بہن کے پاس پہنچی اور بولی، آپی کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں، اور رو کیوں رہی ہیں آپ؟ تو اس رشتے پر آپ دل سے راضی تھی نا؟ پھر شام کو ایسا کیا ہو گیا کہ آپ اس طرح رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہیں؟ اگر دل میں کوئی وہم ہے تو پلیز وہ وہم دور کریں۔ آپ جانتی ہیں نا، انتخاب بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور پھر ہیں بھی کافی خوبصورت اور جوان مرد جو کسی بھی لڑکی کا خواب بن سکتے ہیں، اور انہوں نے تو آپ کی خاطر اماں کی ساری شرائط مانتے ہوئے 20 تولے سونا آپ کے نام کر کے اماں کے حوالے کر دیا ہے۔ اماں اتنا ڈھیر سارا سونا دیکھ کر اتنی خوش ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور بھی ہر قسم کی شرط ماننے کی حامی بھری ہے انہوں نے۔ ابھی میں اماں اور ابا کی باتیں سن کر آ رہی ہوں، وہ آپ کی خوش قسمتی پر رشک کر رہے تھے۔ گل مینا اپنی بہن کے جذبات سے بے خبر انتخاب علی کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملانے میں لگی ہوئی تھی۔
گلزرین کافی دیر تک لب بھیجے خاموشی سے گلمینا کی ساری باتیں سنتی رہی تھی، مگر جب اپنی خوش قسمتی کے بارے میں سنا تو ایک دم جھٹکے سے سر اٹھایا اور بولی، گلمینا، کیا تمہیں لگتا ہے میں ایک بد کردار لڑکی ہوں؟ گلزرین نے رندی ہوئی آواز میں اپنی بہن سے اتنی اچانک استفسار کیا کہ گلمینا اتنے اچانک کیے سوال پر ہونکوں کی طرح منہ کھولے بہن کو دیکھنے لگی۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کی بہن نے اچانک کیسا سوال کیا تھا، وہ بھی اس موقع پر۔ پھر اس سے پہلے کہ بات کی نوعیت کو سمجھتی، گلزرین نے آگے بڑھ کر گلمینا کے گلے لگتے ہوئے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا اور التجا کرنے لگی، گلمینا، دعا کرو کہ نکاح ہونے سے پہلے ہی میں مر جاؤں، میں یہ ذلت اور بدنامی سہ نہ پاؤں گی، میں بس مر جانا چاہتی ہوں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ گلزرین بے تحاشا روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان اپنی بہن سے کہہ رہی تھی۔ وہ تو اپنی بہن کو اپنا غم سنانے لگی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ دونوں بہنوں کا ہی مستقبل کس قدر تاریک ہونے والا ہے۔ گلمینا ابھی تک اس کی کوئی بھی بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شادی سے صرف چند دن پہلے گلزرین کو ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے کردار کی گواہی مانگنے لگی اور پھر مرنے کی دعائیں کرا رہی ہے۔ گلمینا کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے، وہ مارے گھبراہٹ کے کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ اس کا دل انجانے خوف اور خدشے سے لرز رہا تھا۔ اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں گلزرین سے کہا، ایسا کیوں بول رہی ہیں آپی؟ کیا ہوا ہے؟ سب خیر تو ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ کوئی مسئلہ ہوا ہے تو مجھے بتائیں، پلیز کیا بات ہے؟ آپ کیوں اپنے کردار کی گواہی مانگ رہی ہیں؟ اور کیسی ذلت اور بدنامی ہے جو آپ کو مرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ مجھے بتائیں پلیز، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے اور مجھے آپ پر اندھا اعتبار ہے۔ میری آپی اور بد کردار؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں خود سے زیادہ آپ کو جانتی ہوں اور پورا بھروسہ ہے، پلیز آپ روئیں نہیں اور مجھے بتائیں، یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ گلمینا انجانے خدشے کے تحت اپنی بہن کو تسلیاں دیتے ہوئے اس سے ان ذومعنی باتوں کے بارے میں پوچھنے لگی جو اس کے سر کے اوپر سے گزری تھی، مگر تب تک کافی دیر رو چکنے کے بعد گلزرین اپنے دل کا غبار ہلکا کر چکی تھی، لہٰذا اپنے آنسو پونچھتے ہوئے ادھر ادھر کی باتوں میں گلمینا کو بہلانے لگی، اور کافی حد تک وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی رہی تھی اور اپنے لب بالکل سی لیے تھے۔ اس کے بعد گلزرین نے گلمینا کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ ہی اس کو محسوس ہونے دیا کہ کوئی بڑی بات ہے۔ وہ چپ چاپ گلمینا کی جوش بھری شادی کی تیاری دیکھتی رہی اور خاموشی سے کمرے میں بند پڑی آنے والے دنوں کا انتظار کر رہی تھی۔ گلمینا بھی کچھ دن تو گلزرین کی باتوں کو لے کر پریشان رہی، مگر جب اس نے دیکھا کہ گلزرین اب بالکل ٹھیک ہے تو وہ بھی ان باتوں کو گلزرین کی گھبراہٹ سمجھتی شادی کی تیاریوں میں مشغول ہو گئی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور بالآخر مہندی کا دن آن پہنچا۔ سرشام ہی گلمینا اپنی سکی سہیلیوں کے ہمراہ گلزرین کے کمرے میں اس کے ہاتھوں پیروں کو مہندی لگانے کے لیے کمرے کی جانب گئی، اور ایک بار پھر دروازے کو اندر سے بند پایا تو پریشان ہو گئی۔ اس نے ذہن میں اچانک جمع ہوا اس روز کی باتیں اور گلمیرا کا رونا اسے یاد آیا تو ماری گھبراہٹ کے اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ بامشکل اپنے حواس ٹھکانے رکھتے ہوئے گلمینا نے سب کو سو بہانے کر کے واپس نیچے جانے کو کہا، اور جب ساری لڑکیاں نیچے چلی گئی تو گلمینا نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے پر ہلکی سی دستک دیکھ کر کہا، آپی پلیز دروازہ کھولیں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں اکیلی ہوں اور کوئی نہیں میرے ساتھ، پلیز دروازہ کھولیں۔ پریشانی سے گلمینا کی آواز بھیگ رہی تھی، تبھی اس کی گزارش سن لی گئی اور گلزرین نے آہستگی سے دروازہ کھول دیا، مگر اس کا خطرناک حد تک زرد پڑتا چہرہ دیکھ گلمینا کا وجود کانپ گیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی، بہن کی شادی کا شوق اور اسے دلہن بنا دیکھنے کا شوق ایک دم سے سرد پڑا تھا۔ اس کے تمام احساسات جامد ہو گئے۔ فکر تھی تو بس اپنی بہن کی، جسے جانے کیا ہو گیا تھا کہ سنبھل ہی نہیں رہی تھی، اور اسے جو لگا تھا کہ بس رخصت ہونے کا غم ہے تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس نے گھبراتے ہوئے اپنی بہن کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے استفسار کیا، آپی کیا بات ہے؟ پلیز
آج تم مجھے بتا دے۔ مجھے اب یقین ہو چکا ہے، کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ میں آپ کی بہن ہوں، آپ مجھے تو بتا سکتی ہیں۔ پلیز بتائیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ مگر گلزرین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بالکل بے جان سی ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر یک ٹھنڈے پڑ چکے تھے کہ گل مینا کو کسی مردے کا خیال ہوا۔ گلزرین ایک بار پھر بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی گل مینا، میں کیا کروں؟ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی، مگر میں مجبور ہوں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کوئی جادو چل جائے اور میں یہاں سے کہیں غائب ہو جاؤں اور کسی ایسی جگہ پر پہنچ جاؤں جہاں پر کوئی میرا جاننے والا نہ ہو، کوئی مجھے تلاش نہ کر سکے اور مجھ سے سوال نہ کر سکے۔ میں مر جانا چاہتی ہوں، مجھے نہیں کرنی ہے شادی۔ گلزرین پاگل پن کی حد پر پہنچی ہوئی تھی اور گل مینا کو اصل بات نہیں بتا رہی تھی، بس اول فول بولے جا رہی تھی۔ گل مینا کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ اس نے گلزرین کو مہندی لگوانے کا ارادہ فی الحال ملتوی کیا۔ اس کی حالت ہرگز ایسی نہیں تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھتا، ورنہ لازم تھا کہ ان گنت کہانیاں جنم لے لیتی۔ گل مینا نے فیصلہ کیا کہ گلزرین کو وہ خود ہی رات میں جیسے تیسے مہندی لگا لے گی۔ ابھی اس کو یہ فکر تھی کہ کوئی کہیں اوپر آ کر گلزرین کی یہ بکھری حالت، الجھی باتیں نہ جان لے۔ یہی سوچ کر اپنے بے قابو ہوتے دل کو سنبھالا اور گلزرین سے کہا، آپی آپ پریشان مت ہوں، آپ اس وقت گھبراہٹ کا شکار ہو رہی ہیں، شاید اسی لیے اتنی الٹی سیدھی سوچیں آپ کے دماغ میں آ رہی ہیں۔ پلیز آپ تھوڑی دیر سو جائیں اور کچھ بھی الٹا سیدھا سوچنے کی ضرورت نہیں، میں سب لڑکیوں کو دیکھ کر آتی ہوں۔ گل مینا نے گلزرین کو دلاسے دیتے ہوئے اسے زبردستی پکڑ کر بستر پر لٹایا اور کمبل اڑا دیا۔ کچھ دیر مزید اس کے پاس کھڑی رہی، اس کے سو جانے کی تصدیق کی اور بھاری دل کے ساتھ باہر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ اس کے بعد گل مینا کی ہزار کوششوں کے باوجود بھی رات کو کافی دیر تک ساری کزنوں نے خوب شغل میلہ لگائے رکھا۔ گل مینا مجبوراً ان کے درمیان بیٹھی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر کو سب کچھ بھلا کر ان کے ساتھ ہنس بول لیتی اور جیسے ہی گلزرین کا خیال آتا اسے نئے سرے سے پریشانی لاحق ہونے لگتی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کزنوں کے ہوتے وہ گلزرین کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ گل مینا بمشکل 16 برس کی تھی اور گلزرین اس سے 4 سال بڑی تھی۔ اس لحاظ سے وہ کافی سمجھدار اور کم گو سی لڑکی تھی، مگر گل مینا شوق چنچل اور ہر بات پہ بے فکر رہنے والی لڑکی تھی۔ نہیں جانتی تھی اس کی یہ عادتیں کس طرح ختم ہو جائیں گی، اس کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ نکاح کے روز گلزرین پور پور سجی بے انتہا حسین دکھ رہی تھی اور گل مینا اپنی بہن کا ہوش ربا حسن دیکھ بے اختیار ماشاءاللہ کہا اور دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ دلہن بن کر اس کی آپی پر اس قدر ٹوٹ کر رو پایا تھا اور یہی دلہنوں والا روپ دیکھنے کے لیے ہی تو گل مینا اس قدر خوش اور بے قرار تھی۔ تھوڑی دیر میں بارات پہنچ چکی تھی۔ ہر طرف شور شرابہ، خواتین کی ہنسی مذاق، اونچے اونچے کہکے ماحول کو مزید پر رونق بنا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ مولوی صاحب پہلے ہی پنڈال میں موجود تھے۔ چند منٹوں کے بعد باپ، ماموں اور کچھ دوسرے رشتہ دار مرد گلزرین کے پاس چلے آئے اور ان سب کی موجودگی میں مولوی صاحب نے نکاح کے لیے گلزرین کی رضامندی پوچھی تو گلزرین بالکل کسی پتھر کی مورتی کی مانند بیٹھی رہی۔ وہ نہ حرکت کر رہی تھی اور نہ ہی زبان سے کوئی الفاظ ادا کر رہی تھی۔ چند پل تک بے صبری سے سب نے اس کے جواب کا انتظار کیا اور پھر ابا نے آگے بڑھ کر گلزرین کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو اس جواب دینے کے لیے اکسایا۔ تب گلزرین نے روتے ہوئے عجیب سی بات کہی تھی، بابا مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے مجبور مت کریں، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ گلزرین کے لبوں سے ادا ہوئے الفاظ وہاں موجود سب لوگوں پر بجلی کی مانند گرے تھے۔ ایک دم ماحول میں سناٹا چھا گیا تھا۔ بابا نے گلزرین کو جھنجھوڑ ڈالا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو گلزرین؟ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا اس دن کے لیے تمہیں پال پوس کر جوان کیا تھا کہ یوں بڑی محفل میں اپنے باپ کی بدنامی کا باعث بنو
اور کل تک تمہیں اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، تو اب بڑی محفل میں مجھے ذلیل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ بابا جان نے اپنے تئیں بہت کرخت لہجے میں بات کی تھی، مگر ان کے لہجے کی لرزش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ جوان بیٹی نے رختی کے روز ان کی عزت دو کوڑی کی کر کے رکھ دی۔ وہ گلزرین کو جھنجھوڑتے ہوئے اسے اس کے فیصلے سے باز رکھنا چاہتے تھے، مگر گلزرین اپنی بات کہے چکنے کے بعد بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ اور تب انتخاب علی غصے سے بڑا ہوا وہاں چلایا اور اونچی آواز میں بولنے لگا، بہت ہو گیا تماشا، میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنے شوق سے میرے گھر والوں نے شادی کی تیاریاں کی، آپ کے اور آپ کی بیٹی کی خواہش کے عین مطابق ایک ایک چیز بنائی گئی، جیسا کہ آپ لوگوں نے کہا میں نے ویسا ہی کیا، مگر آج شادی کے دن یوں سب کے سامنے آپ کی لڑکی مجھے ٹھکرا کر ہمیں ذلیل کر رہی ہے۔ میں اپنی بے عزتی پر خاموش نہیں بیٹھوں گا، اور نہ آج سے خالی ہاتھ واپس جانے والا ہوں۔ آپ ابھی ابھی فیصلہ کریں، یا تو اپنی لڑکی کو اس نکاح کے لیے راضی کریں، یا پھر میری جانب سے کسی بھی قسم کے سخت اقدام کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ یہاں سے اب خالی ہاتھ واپس جانا میری توہین ہے۔ انتخاب علی کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی نمایاں تھی، اور بھاری گرجدار آواز میں وہ بابا کے سر پہ کھڑا دہاڑ رہا تھا۔ گل مینا جو اپنی بہن کے اچانک انکار اور کسی اور کو پسند کرنے والے شوشے سے بہت زیادہ حیرت کا شکار تھی، انتخاب علی کے اس رویے پر اور اپنے باپ کی بے عزتی پر سہم گئی، اور اپنی بہن کو انتہائی نفرت اور حقارت سے دیکھنے لگی۔ کاش اس کی بہن نے یوں عین وقت پر انکار کر کے اس طرح پورے خاندان کے سامنے اپنے باپ کو ذلیل و رسوا نہ کیا ہوتا، تو انتخاب علی کی کیا مجال تھی کہ وہ اس لب و لہجے میں بابا سے بات کرتا۔ بابا جو پہلے ہی سر جھکا کر کھڑے تھے، انتخاب علی کی بد لحاظی سے شور شرابہ کرنے پر بالکل ڈھے گئے۔ شرمندگی اور ندامت کے بوجھ سے اس کے بابا کے کندھے جھک گئے تھے۔ اس تھوڑے سے وقت میں گل مینا کو اپنے بابا انتہائی بوڑھے اور صدیوں کے بیمار دکھنے لگے تھے۔ کیا بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے والدین کے لیے عزت اور سکون کا باعث بننے کی بجائے انہیں زمانے بھر میں رسوا کر دے؟ ان کا سر فخر سے اونچا کرنے کے بجائے زمانے کے سامنے ان کی عزت مٹی میں ملا کر ساری زندگی کے لیے ان کے سر جھکا دے۔ گل مینا کم سن ہونے کے باوجود آج اچانک سے سنجیدہ ہو کر سوچنے لگی تھی، اور بہت دکھی دل سے اپنی بہن کے اس عمل کے باعث اپنے باپ کی تکلیف کو محسوس کر رہی تھی۔ گلزرین کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا، اور بڑے بزرگ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے تاکہ اس مسئلے کا حل خوش اسلوبی سے نکال سکیں۔ سب بڑوں نے مل کر بہت مشکل سے انتخاب علی اور اس کے گھر والوں کو یہ بول کر ٹھنڈا کیا کہ وہ اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ انتخاب علی 30 برس کا اچھی شکل و صورت والا کافی امیر مرد تھا۔ اس کی شخصیت اس قدر روپ والی اور شاندار تھی کہ پنڈال میں موجود کافی ماؤں نے یہ حسرت کر ڈالی کہ وہ انہی میں سے کسی لڑکی سے نکاح کر لے، جبکہ گلزرین کا باپ شوکت احمد اپنی ذلت اور شرمندگی مٹانے کے ساتھ ساتھ اپنے پاس موجود سونا بھی گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ فطرتاً لالچی مرد تھا، اور ایک ساتھ ڈھیر سارا سونا پا کر اس کا دل نہیں چاہا تھا کہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور پھر عزت کا سوال بھی تھا۔ اس لیے کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے گلزرین کی جگہ گل مینا کا نکاح انتخاب علی سے کرنے کا فیصلہ کیا، اور انتخاب علی کو بھی اپنی رائے سے آگاہ کیا۔ انتخاب علی ابھی بھی غصے سے بھرا ناراض سا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے 5-6 لڑکیوں کا نام رکھا گیا، جن میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے وہ آج یہاں سے باعزت طریقے سے اپنی دلہن کے ہمراہ واپس جا سکتا تھا، اور ساتھ ساتھ ان سب کو بھی ذلت اور شرمندگی سے بچا سکتا تھا۔ تب ان سب لڑکیوں میں سے انتخاب علی نے بمشکل 16 برس کی کم سن اور چلبلی سی گل مینا کا انتخاب کیا تھا۔ گل مینا جو اپنی بہن کے سر پر کھڑی اس کو اس کی غلطی کا احساس دلا رہی تھی تاکہ اس کے فیصلے سے باز رکھ سکے، جس فیصلے کے باعث اس کے باپ کو اس قدر ذلیل ہونا پڑا تھا۔ تبھی اپنے ماں باپ کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی، جو گلزرین کو یکسر نظر انداز کر کے گل مینا سے مخاطب ہوئے۔ میری بیٹی، میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میری بڑی بیٹی نے تو میری بالکل پرواہ نہ کی،
اور اپنی من مانی کرتے ہوئے میرے چہرے پر زمانے بھر کی کالک تھوپ دی، مگر تم چاہو تو ہمیں مزید رسوا ہونے سے بچا سکتی ہو۔ انتخاب علی نے تم سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، مجھے پوری امید ہے تم اپنے باپ کا مان نہیں توڑو گی۔ شوکت احمد نے اپنی چھوٹی بیٹی گل مینا کو حالات سے آگاہ کرتے ہوئے گر گرا کر گزارش کی۔ باپ کی بات سن کر گل مینا کے حواس سلپ ہوئے تھے، جبکہ ان کا آخری جملہ انتخاب علی نکاح کے لیے گل مینا کا انتخاب کیا ہے کو سن کر گلزرین کے لبوں پر ایک زخمی مسکراہٹ پھیلی تھی، جو بڑی سی چادر اوڑھ کر چہرہ چھپانے کے باعث کس کی نظر میں نہیں آئی تھی۔ گل مینا، کیا تم اپنے باپ اور اپنے خاندان کی عزت کی خاطر یہ نکاح کرنے کے لیے راضی ہو؟ شوکت احمد نے گل مینا کو انتخاب علی کا فیصلہ سناتے، اپنی طرف سے جذباتی وار کرتے گل مینا کو مجبور کی زنجیر میں قید کرنا چاہا، اور ایسا ہو بھی کیا۔ گل مینا جو پہلے ہی اپنے باپ کے لیے بہت حساس ہو رہی تھی، یہ فیصلہ سن کر کچھ پل کے لیے گمسم سی کھڑی رہ گئی، مگر پھر گہرا سانس بھرتے سر جھکا کر رضامندی دے دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ضبط کرنے کے باوجود بھی بہہ نکلے تھے، جسے سختی سے رگڑتے ہوئے اس نے باپ کو پریشان ہونے سے بچایا، مگر وہ ابھی تک اپنے ساتھ پیش آنے والی اس صورتحال پر دنگ سی تھی۔ وہ خود دلہن بننے کی شوقین ہرگز نہ تھی، وہ تو اپنی بہن کو دلہن بنا دیکھنے کے ارمان سینے میں سجائے بیٹھی تھی۔ نہیں جانتی تھی اس کی بہن کی سنگ دلی اسے یہ دن دیکھنے پر مجبور کرے گی۔ انتخاب علی جیسا شخص جس کو بہنوئی کی شکل میں تو دل سے قبول کر بیٹھی تھی، مگر اب اپنے ہی دلہا کی حیثیت سے سوچ کر ہی بری طرح خوف زدہ ہوئی تھی۔ اس کی امارت اور شخصیت کا رعب تو پہلے بھی گل مینا کے دل میں موجود تھا، مگر صورتحال پہلے اس کے گرجدار روپ وہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر چکی تھی۔ اس کے بعد اس کا خوف زدہ ہونا جائز بات تھی، مگر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے۔ تھوڑی دیر میں انتخاب علی گلزرین کی بجائے گل مینا کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ چکا تھا۔ نکاح کے بعد مبارک سلامت کا شور اٹھا، اور جیسے تیسے کھانا کھا کر بارات رخصت ہونے لگی، تو شوکت احمد اپنی بیٹی گل مینا کی فرما برداری پر دل سے پرسکون ہوتے ہوئے اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازتے ہوئے رخصت کرنے لگا۔ انتخاب علی نے بھی سعادت مندی اور احترام سے شوکت احمد سے الوداعی کلمات کہے، اور گل مینا کو لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ گھر پہنچ کر پھولوں سے اور نفاست سے سجے کمرے میں گل مینا کو بٹھا دیا گیا۔ گل مینا اس کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر دل پر جبر کیے بیٹھی تھی۔ یہ تو اس کی آپی کی جگہ تھی، جہاں اس کی بے حسی کے باعث گل مینا موجود تھی، اور وہ اپنی قسمت پر افسردہ ہوتی خاموش بیٹھی تھی۔ جب دروازے پر آہٹ ہوئی اور انتخاب علی کمرے میں داخل ہوا اور رفتہ رفتہ چلتے ہوئے اس کے سامنے بیڈ پر براجمان ہوا، جیب سے ہیرے کی انگوٹھی نکال کر گل مینا کے نازک موم ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اس کی انگلی میں پہنائی، تو ایسا محسوس ہوا جیسے یہ انگوٹھی بالخصوص اسی کے ناپ پر بنائی گئی ہو، کیونکہ گل مینا نہ صرف گمسن تھی بلکہ اس کی اور گلزرین کی قد و قامت اور جسامت میں بھی زمین آسمان کا فرق تھا۔ گلزرین اونچی چوڑی جسامت کی مالک تھی، مگر گل مینا بہت نازک سی دبلی پتلی چھوٹی سی لڑکی تھی۔ اس کو حیرت تو ہی، مگر اس پر گھبراہٹ اس قدر سوار تھی کہ ان باتوں کو زیادہ گہرائی سے سوچ نہیں سکی تھی۔ وہ اس وقت جس قسم کی جذباتیت کا شکار ہو رہی تھی اور آنے والے لمحات کے خوف سے خود کو جگرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ میں بہت جچ رہی ہے، وہ اپنی سوچوں میں گھڑی جب اچانک انتخاب علی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ تمہاری بہن نے آج میری بڑی محفل میں 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا مجھے۔ اس کی حرکت بے تحاشا پر غصہ آیا تھا مجھے۔ دل کر رہا تھا تمہارے پورے خاندان کو آگ لگا دوں، مگر میں اتنا بھی کم ظرف نہیں کہ اس کی غلطی کی سزا تمہیں دوں۔ میں تمہیں کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تم میری زندگی میں کسی مجبوری کی وجہ سے داخل ہوئی ہو۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ انگوٹھی خاص طور پر اپنی بہن گلزرین کو دکھانا، تاکہ اسے اس بات کا احساس ہو اس نے مجھے ٹھکرا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ انتخاب علی اس کو جن باتوں کا احساس نہ دلانے کا دعویٰ کر رہا تھا، در حقیقت انہی باتوں کا
بڑی شدت سے احساس دلاتا جا رہا تھا، اور اس پل پھر گلمینا نے اپنی بہن سے شدید نفرت کی تھی۔ انتخاب علی نے بڑے مان اور احترام کے ساتھ گلمینا کو اپنایا تھا۔ اگلے دن صبح کے وقت گلمینا کے ہونٹ اپنے آپ ہی مسکرائے جا رہے تھے، اور جس محبت، عزت اور مان سے اسے اپنایا گیا تھا، اس بارے میں اس نے سوچا تک نہ تھا۔ وہ تو انتخاب علی سے کسی اور ہی رویے کی توقع کر رہی تھی، مگر انتخاب علی نے اس کے سارے خدشے پہلی رات میں ہی دور کر دیے تھے۔ رسم کے مطابق جب وہ ناشتے کے فوراً بعد اپنے شوہر کے ہمراہ اپنے میکے پہنچی تو اس نے اپنی آپی کو پہلے سے زیادہ خاموش اور سر جھکا کر بالکل کسی ملازمہ کی طرح بھاگ دوڑ کرتے ہوئے اور سارے کام خود ہی انجام کرتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اور چھوٹی بہن کی خدمت میں بھی گلزرین پیش تھی، جو کہ شادی کے بعد پہلی بار اپنے میکے آئی تھی۔ گلزرین کی حالت دیکھ کر گلمینا کو یک کونا سکون محسوس ہوا۔ چائے اور دیگر لوازمات سے انصاف کر لینے کے بعد گلمینا خود ہی اوپر کمرے میں چلی آئی اور گلزرین پر طنز کے تیر برسانے لگی۔ باتوں ہی باتوں میں گلمینا نے اپنی ہیرے کی انگوٹھی گلزرین کو بطور خاص دکھائی تھی تاکہ گلزرین اپنے فیصلے پر پچھتائے، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب گلزرین نے نہایت اطمینان کے ساتھ اس کی ہر چیز پر مبارکباد دی تھی۔ تب نہ چاہتے ہوئے بھی گلمینا نے اس کو اس کی حرکت پر برا بھلا کہا۔ اب بہت بدقسمت لڑکی ہے آپی، جس نے اتنے چاہنے والے شخص کو چھوڑ کر زمانے بھر کی رسوائی مول لے لی۔ کہاں گیا آپ کا وہ پسندیدہ شخص؟ کیوں نہیں آیا آپ کو اپنانے، جس کی خاطر آپ نے اپنی زندگی داغدار کر ڈالی؟ اگر میری جگہ آپ ہوتی تو ضرور اپنی قسمت پر ناز کرتی، مگر شاید آپ کو اچھی زندگی راس نہیں آئی اور نہ ہی قدر کرنے والا شوہر چاہیے تھا۔ جانے کس کی محبت کا دم بڑھنے لگی ہیں۔ وہ بظاہر اپنی بہن پر طنز کر رہی تھی، مگر دراصل اس کے لیے دکھی بھی تھی اور اس شخص کے بارے میں جاننا چاہتی تھی جس کے نام پر گلزرین نے انتخاب علی جیسے شخص کے ساتھ شادی کرنے پر انکار کیا تھا۔ مگر گلزرین نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، تمہیں تمہارا یہ اچھا اور عظیم شوہر مبارک ہو گلمینا۔ مجھے اتنا چال باز شخص اپنی زندگی سے چلے جانے پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ جو مرد بلا وجہ بے بنیاد شک کی پٹی آنکھوں پر باندھ لے، اس کو عورت ساری زندگی خوش نہیں کر سکتی۔ البتہ مجھے خوشی ہے وہ تمہارے ساتھ بہت اچھے انداز سے پیش آیا۔ میں دعا گو ہوں کہ وہ ہمیشہ ہی تمہیں عزت اور احترام سے رکھے، اور میری فکر مت کرو، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ کیا مطلب آپی؟ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ گلمینا اپنی بہن کے انداز اور طنزیہ لب و لہجے پر چونک گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی بول دیا۔ تم فکر مت کرو گلمینا۔ گلمینا کو مطمئن کرتے ہوئے مزید کچھ کہنا چاہتی تھی جب موبائل پر بجتی رنگ ٹون نے اس کی توجہ اپنی جانب کی، اور موبائل پر آئے کسی کے میسج پر اس کا رنگ ایک بار پھر بری طرح سفید ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ گلمینا اس سے مزید کوئی سوال کرتی، وہ تیزی سے اٹھ کر کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر تک گلمینا اس کا انتظار کرتی رہی، مگر پھر تھک کر وہ بھی واپس نیچے چلی آئی۔ نیچے بھی کسی کو سامنے نہ پا کر وہ بلا ارادہ بیٹھک کی جانب چل دی تاکہ اپنے شوہر کو ایک نظر دیکھ سکے، مگر بیٹھک میں جا کر دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ انتخاب علی بیٹھک میں موجود نہ تھا۔ دوسری جانب گلزرین جو کچھ دیر پہلے نیچے آئی تھی، وہ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جانے کیوں گلمینا کے دل میں روایتی بیویوں کے والا شک پیدا ہوا۔ بیٹھک سے باہر نکل کر اس نے ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ جائزہ لیتے ہوئے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ گھر کی پچھلی سائڈ پر بنی گیلری سے انتخاب علی کپڑے جھاڑتا ہوا برآمد ہوا۔ گلمینا جیسی کمسن اور معصوم لڑکی کو اچانک سامنے پا کر اونچا چوڑا انتخاب علی بھی ایک پل کو بوکھلا گیا تھا، مگر پھر سنبھل کر اس کی سوالیہ نظروں پہ صفائی دینے لگا۔ اندر بیٹھک میں مجھے عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے تازہ ہوا کے لیے میں باہر گیلری میں چلا آیا۔ انتخاب علی گلمینا کو ادھر ادھر کی باتوں میں الجھاتا اپنے ساتھ واپس بیٹھک کی جانب لے کر جانے لگا۔ گلمینا نے مطمئن انداز میں انتخاب علی سے کہا، آپ چلیے، میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر گلمینا نے کمرے کی جانب رخ کیا اور انتخاب علی مطمئن بیٹھک کی جانب بڑھ گیا، مگر اس سے پہلے کہ گلمینا اندر ہوتی، اس نے گلزرین کو بھی حواس باختہ گرتے پڑتے ہوئے اس گیلری سے برآمد ہوتے دیکھا اور اپنی جگہ جم کر رہ گئی۔ گلزرین کا حلیہ اسے الگ ہی داستان سنا رہا تھا۔
اس گیلری سے اتنی دیر کے بعد پہلے انتخاب علی اور پھر گلزرین کا برآمد ہونا گل مینا کو مزید شکوک و شبہات میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اپنے کمرے میں امی بابا نماز پڑھ رہے تھے۔ ابھی نماز سے فارغ ہو کر معمول کے مطابق ذکر و اذکار میں مصروف تھے۔ شاید ان کی اسی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر یہ دونوں گھر کے پیچھے موجود گیلری میں چلے گئے تھے۔ گل مینا نے ماں باپ کو اس طرح مصروف دیکھ کر دل ہی دل میں سوچا اور گلزرین کے پیچھے پیچھے اوپر چلی آئی اور بنا اس کو سنبھلنے کا موقع دیے جھنجھوڑ کر بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ، ابھی تمہارے اور انتخاب علی کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ تم اپنی بات سے مکر نہیں سکتی کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے۔ تم دونوں وہاں کیا کر رہے تھے؟ مجھے تم بتا دو، بہتر ہوگا، ورنہ میں بابا جان سے کہہ کر تم سے اگلواؤں گی۔ تم دونوں کا ایک ساتھ اس گیلری میں جانے کا کیا مطلب؟ گلمینا کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ گلزرین نے گہری سانس بھر کر خود کو پرسکون ظاہر کرتے ہوئے گلمینا کو ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کرنے لگی، مگر گلمینا کو اپنی بات پر قائم دیکھ کر بالآخر گلزرین نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ انتخاب علی کا بلاوا آ گیا۔ وہ گلمینا کو گھر واپسی کے لیے بلا رہا تھا۔ گلمینا کے چہرے پر فکر اور پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ شدید ذہنی کشمکش کا شکار تھی۔ اس کو بلاوا تو آ گیا تھا، مگر وہ پھر بھی وہاں سے ہلی نہیں تھی۔ وہ ہر صورت سچائی جاننا چاہتی تھی۔ گلزرین کی وجہ سے وہ انتہائی تکلیف سے گزری تھی۔ پہلے اچانک شادی کا جھٹکا اور اب شوہر کی محبت اور مان پا کر گلمینا نے شادی کو دل سے قبول کر لیا تھا، تو اب اس منظر نے اس کا سارا سکون غارق کر کے شدید پریشانی کا شکار کیا تھا۔ جو کچھ وہ دیکھ چکی تھی اور جو بات اسے سمجھ آ رہی تھی، وہ سب جان لینے کے بعد اس کا اپنے سسرال جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ لب بھینچے بھرائی آنکھوں سے گلزرین کو دیکھ رہی تھی، جبکہ گلزرین بھی کچھ ایسی ہی حالت سے گزری لگتی تھی۔ وہ اس وقت انتہائی ٹوٹ پوٹ کا شکار دکھ رہی تھی، مگر مسلسل ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ تب اچانک گلزرین کے تاثرات جانچتے اسے جھنجھوڑتے ہوئے گلمینا کی نظر اس کی گردن پر موجود سرخ نشان پر پڑی تو وہ چونک گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر چپٹنے کے سے انداز میں گلزرین کی چادر اتنی زور سے کھینچی تھی کہ گلزرین سنبھل ہی نہیں پائی۔ رب غور سے دیکھنے پر گلمینا کو جھٹکا لگا تھا۔ گلزرین کی گردن پر انگلیوں کے نشانات واضح تھے، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ گلزرین کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ گلمینا مزید الجھ چکی تھی اور گہری نظروں سے اس نے اپنی بہن کا جائزہ لیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور گردن پر موجود انگلیوں کے نشان دیکھ کر اسے کچھ غلط ہونے کا شدید احساس ہوا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ جو اپنی بہن کو غلط سمجھ رہی ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کی حالت دیکھ کر تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود ہی کسی پریشانی یا زور زبردستی کا شکار ہے۔ آپی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے سب صاف صاف بتا دیں، آخر چل کیا رہا ہے؟ میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہی ہوں، پلیز مجھے مزید مشکل میں مت ڈالیں، جو بھی بات ہے کھل کر بتائیں۔ اگر آپ نے مجھے نہ بتایا تو یاد رکھنا، میں انتخاب علی سے اس کے بارے میں بات کروں گی، اور یہ بات بابا جان اور امی کے سامنے کروں گی۔ مجھے پورا یقین ہے وہ مجھے مجبور ہو جائے گا اور میری بات کو رد نہیں کرے گا، مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دے گا۔ گلمینا نے اپنی بہن کو حقیقت بولنے پر مجبور کیا تو گلزرین کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ اس کے چہرے پر پھیلا خوف بڑھ گیا۔ وہ تیزی سے گلمینا کے ہاتھ تھام کر لجاجت سے بولی، گلمینا، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، اور اپنے شوہر کو تو اس بات کی بھنک بھی نہ پڑنے دینا کہ تمہیں اس کے حوالے سے مجھ پر کسی قسم کا شک ہو گیا ہے۔ میں نہیں چاہتی تمہاری زندگی میں کوئی طوفان برپا ہو، میری زندگی تو برباد ہو چکی ہے، مگر میں دل سے چاہتی ہوں کہ تم خوش رہو اور تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف نہ آئے۔ میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، مگر وعدہ کرو کہ کبھی بھی اس بات کا اندازہ انتخاب علی کو نہیں ہونے دو گی کہ تمہیں اس کی سچائی معلوم ہو گئی ہے، ورنہ وہ تمہاری زندگی بھی مشکل کر دے گا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم انتخاب علی کے سامنے ایسے ہی رہو گی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، پلیز گلمینا،
تم میری بہن ہو، میرا یقین کرو، میں تمہارے لیے مخلص ہوں اور تمہارا برا نہیں چاہتی۔ مجھ سے وعدہ کرو، تم وہی کرو گی جو میں کہہ رہی ہوں۔ گلزرین بات بتانے کی بجائے بار بار گلمینا سے وعدہ لے رہی تھی، جس پر گلمینا مزید الجھ گئی اور اس کی دل و دماغ میں ایک بار پھر خوف و ہراس جنم لینے لگا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ حقیقت جانے بغیر یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ گلزرین اس کو کچھ بھی بتا دی، اماں نے گلمینا کو اونچی آواز سے پکارا اور ساتھ ہی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آنے لگی۔ تو گلزرین نے گلمینا کو بڑی مشکل اس بات پر راضی کیا کہ ابھی تم چپ چاپ اپنے گھر چلی جاؤ اور ضد مت کرو۔ میں وعدہ کرتی ہوں جب بھی موقع ملا تمہیں اس حقیقت کے بارے میں ضرور بتاؤں گی، مگر آج تم خاموشی سے اپنے گھر لوٹ جاؤ اور اس بات کو اپنے پلو سے باندھ لو کہ اپنے شوہر کو کسی بھی بات کی بھنک تک نہیں پڑنے دو گی۔ گلزرین نے گلمینا کو سختی سے تنبیہ کی اور زبردستی واپس بھیج دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گلمینا ضد کرنے پر اماں کو حقیقت کا اندازہ ہو۔ گلمینا نے بھی چاروں ناچار خاموشی اختیار کی اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر اماں کے ساتھ نیچے چلی آئی، جب انتخاب علی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گلمینا کے سامنے آنے پر انتخاب علی نے گہری نظروں سے گلمینا کا جائزہ لیا، جس کے چہرے پر جبری مسکراہٹ وہ بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ گھر والوں کو خدا حافظ کہہ کر گلمینا برے دل کے ساتھ گاڑی میں سوار اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئی۔ انتخاب علی نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ انتخاب علی سے بے رخی برتنے پر مجبور تھی، اور انتخاب علی شدت سے گلمینا کا سرد رویہ محسوس کر رہا تھا اور بار بار اپنی صفائی پیش کر رہا تھا، مگر وہ گلمینا کی چپ نہیں توڑ سکا۔ اس نے مکمل خاموشی اختیار کی رکھی اور انتخاب علی کے پوچھنے پر بہانہ کیا کہ وہ والدین سے دور ہونے کی وجہ سے غمگین ہے اور شادی کی وجہ سے تھک بھی چکی ہے اور بس گھر جا کر آرام کرنا چاہتی ہے۔ اس کی بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی، چاہے انتخاب علی نے اس کو بہت چاہت سے اپنایا تھا، پھر بھی وہ اتنی اچانک اور چھوٹی عمر میں بیاہے جانے پر شدید اداسی کا شکار تھی۔ اس کی کیفیت کو سمجھتے انتخاب علی کو مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ گھر پہنچ کر گلمینا نے کافی دیر باتھ روم میں بند ہو کر گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور پھر چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر اپنے چہرے کو فریش کر کے اپنے لبوں پر زبردستی کی ایک خود ساختہ مسکراہٹ سجا کر باہر نکل آئی۔ انتخاب علی نے بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیا اور شاید یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں گلزرین نے اس کو کچھ الٹا سیدھا نہ کہہ دیا ہو۔ اس بات کو اگلوانے کے لیے اس نے گلمینا سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کی، مگر گلمینا نے اسے مطمئن کر کے نارمل سے انداز میں اس کی ہر بات کا جواب دیا۔ اس کا رات کے لیے لباس نکال کر رکھا، رات کا کھانا بھی اچھے خوشگوار ماحول کے ساتھ کھایا اور خود بھی کپڑے بدل کر بستر پر دراز ہو گئی۔ تو انتخاب علی نے اس کے رویے پر پرسکون سانس خارج کی۔ اسے یقین ہو گیا کہ گلزرین نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ وہ لباس بدلنے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس کمرے میں آ کر انتخاب علی گلمینا کے پہلو میں بستر پر دراز ہوا اور گلمینا کو باہوں میں بھر کر مطمئن سا ہو گیا۔ 2 روز کے بعد شوکت احمد نے انتخاب علی کو فون کر کے رات کے کھانے کی دعوت دی، تو مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق انتخاب علی کو وہ دعوت قبول کرنا پڑی۔ آخر کو بیوی کا میکہ تھا اور پھر بیوی کی خوشی کی خاطر میکے میں آنا جانا اسے ہر صورت برداشت کرنا تھا۔ شام کو وہ گلمینا کے ہمراہ لیے شوکت احمد کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گلزرین آج بھی اسی طرح سر جھکا کر گھر کے کاموں میں مصروف رہی تھی اور گلمینا نے بہن سے لا تعلقی ظاہر کرتے ہوئے بیٹھک میں اپنے شوہر اور ماں باپ کے ہمراہ موجود رہی اور اچھے انداز میں گپ شپ کرتی رہی۔ اس نے انتخاب علی کو ذرا بھی بھنک نہیں پڑنے دی کہ وہ ان کے اتنے بھیانک مکروا سچ کے بارے میں کافی حد تک جان چکی ہے اور مزید بھی ساری سچائی جاننے کے لیے بےتاب ہے، جبکہ اس کا لا تعلقی والا رویہ دیکھ کر انتخاب علی مکمل طور پر مطمئن ہو چکا تھا کہ گلمینا اپنی بہن سے نفرت کرتی ہے اور گلزرین بھی اپنی بہن کے ان کے درمیان حقیقت بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرے گی۔
گلمینا کو رات وہیں پر رکنا تھا۔ انتخاب علی کے واپس گھر لوٹ جانے تک گلمینا سارا وقت اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھی رہی، جس پر انتخاب علی بھی ہنستا مسکراتا گھر کو لوٹ گیا۔ مگر انتخاب علی کے گھر سے نکلتے ہی وہ تیزی سے اوپر اپنے اور اپنی بہن کے مشترکہ کمرے کی طرف چل دی۔ کافی دیر بعد جب گلزرین کچن کے کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو گلمینا بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے پہنچتے ہی اس کو دبوچ لیا اور پرزور اصرار کرنے لگی کہ وہ سب کچھ تفصیل سے بتائے۔ مگر گلزرین پہلے کے اچانک ملنے والے دھچکے سے سنبھل چکی تھی، اور کچھ واقعی انتخاب علی کی دھمکی کا اثر تھا کہ وہ ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے کوئی بات تھی ہی نہیں۔ بہن کے بار بار اصرار کرنے پر بھی گلزرین کچھ نہیں بولی، بلکہ گلمینا سے کہنے لگی، تمہیں اس روز غلط فہمی ہوئی تھی، ایسا کچھ نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ میں نے اس روز ایسا اس لیے کہا تھا کہ تم مطمئن ہو کر اپنے گھر چلی جاؤ اور کوئی بھی فضول بات کر کے اپنے ازواجی زندگی کو متاثر نہ کرو۔ ویسے بھی میں بہت پریشان ہوں کیونکہ بابا کا رویہ میرے ساتھ اب تک ویسا ہی ہے۔ مجھے لگتا ہے بابا اب شاید ساری زندگی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ اسی پریشانی میں نہ جانے کیا اول فول بک گئی تھی، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تم اپنے دماغ سے فضول خیالات نکال دو۔ گلزرین نے اس کو ٹالنا چاہا۔ اچھا، اگر ایسا کچھ نہیں تو اس دن آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کیوں لیا تھا کہ میں آپ سے انتخاب علی کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد بھی اپنا رویہ اس کے ساتھ نارمل رکھوں گی اور اسے کبھی بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہونے دوں گی کہ مجھے آپ نے کچھ بتایا ہے؟ گلمینا نے اس کی جھوٹی کہانیوں کا اثر نہ لیتے ہوئے کہا، وہ تو تم نے بہت اصرار کیا، اس لیے میں نے تمہیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا۔ گلزرین نے آخری بار کوشش کی تھی، آپی مجھے سب سچ سچ بتا دے، اصل حقیقت کیا ہے، ورنہ میں وہ گھر چھوڑ کر واپس چلی آؤں گی اور ہمیشہ کے لیے یہی بیٹھ جاؤں گی۔ آپ کی طرح میں بھی بابا کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں کروں گی، نہ اپنا گھر بچانے کی کوشش کروں گی، اور اگر کسی نے مجھ سے سوال جواب کیے تو اس روز گیلری والا قصہ سب کچھ سنا کر اپنے فیصلے پر ڈٹی رہوں گی۔ میں انسان ہوں، یہ سب کچھ کسی صورت برداشت نہیں کروں گی۔ گلمینا نے اپنا گھر خراب کرنے کی دھمکی دی تو گلزرین کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں، لیکن یہ حقیقت تمہارے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ تم اب انتخاب علی کی بیوی ہو اور وہ تمہارا بے حد خیال رکھتا ہے۔ لیکن اگر اسے ذرا بھی بھنک پڑ گئی تو پھر وہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے، اس لیے تمہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور تم مجھ سے یہ بھی وعدہ کرو کہ بابا کو کبھی اس بارے میں پتہ نہیں چلنے دو گی۔ گلمینا نے چڑ کر کہا، ٹھیک ہے، ابھی میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن آپ یہ لفظ بہ لفظ مجھے بتا دیں، کچھ بھی مجھ سے مت چھپائیں۔ گلمینا نے کہا تو گلزرین بولی، تمہیں یاد ہے وہ دن جب تم بابا جان کے ساتھ ماموں کے بیٹے کی شادی میں گئی ہوئی تھی اور میں گھر پر اکیلی تھی؟ تب دروازے پر زوردار طریقے سے دستک ہوئی۔ میں پہلے تو بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی کہ نہ جانے کون ہے، پھر میں نے سوچا دن کا وقت ہے، مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نے جا کر دروازہ کھولا تو انتخاب علی سامنے موجود تھا۔ وہ کسی سامان کے ساتھ بابا کے پاس آیا تھا، مگر بابا کو سامنے نہ پا کر معذرت کرتا ہوا وہ سامان اندر رکھنے لگا۔ جیسے ہی وہ پلٹا میں اس سے بری طرح ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں میرا دوپٹہ کافی حد تک چہرے سے سرک چکا تھا۔ انتخاب علی نے مجھے دیکھا اور پہلی نظر میں میری محبت میں گرفتار ہو گیا، اور پھر کچھ روز کے بعد ہی اس کی اماں ہمارے گھر باقاعدہ رشتہ لے کر چلی آئی۔ انتخاب علی کی ظاہری شکل و صورت اور بناوٹی تمیزدار لب و لہجہ سب کو بے حد بھا گیا تھا، مگر پھر بھی بابا جان فوراً حامی نہیں بڑھ سکتے تھے، تبھی کچھ دن کا وقت لیا۔ اس کی شخصیت سے تو سب متاثر ہو ہی چکے تھے، میں نے بھی دل سے اس شخص کو پسند کیا تھا۔ بابا جان نے ان کو کچھ دن کے لیے ٹالنا چاہا، مگر چند روز میں انتخاب علی نے انتظار کرنے کی بجائے روز بلا ناغہ اپنی اماں کو ہمارے گھر بھیج کر جیسے ہمارے گھر کی دہلیز تھام لی تھی۔ اتنی چاہت سے بار بار رشتہ مانگنے پر بابا اس بات کے قائل ہو گئے تھے، مگر جو لوگ اتنی چاہت اور اصرار سے رشتہ مانگتے ہیں اور اس کی بیٹی کو خوش بھی رکھیں گے، اس طرح یہ رشتہ طے پا گیا۔ اور پھر اکثر کسی نہ کسی موقع پر اپنی ماں کے ساتھ انتخاب علی بھی ہمارے گھر آنے لگا، تو ہر بار کسی نہ کسی طرح
موقع پا کر وہ مجھ تک رسائی حاصل کر لیتا اور 2-4 شوق چند جملے تعریفی جملے کہہ کر چلا جاتا۔ میں بھی اس پر بھروسہ کرنے لگی اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ مگر 1 ماہ پہلے ماموں کے بیٹے فرقان نے اچانک ہی ایک روز مجھے میسج کیا، جس میں اپنی محبت اور بے قراریوں کا اظہار کیا گیا تھا اور ساتھ ہی مجھے شادی کی خواہش سے بھی آگاہ کیا۔ میں اس بات سے بری طرح حیران اور بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ تقریباً سب لوگ ہی اس بات کے بارے میں جانتے تھے کہ میرا رشتہ طے ہو چکا ہے اور جلد شادی ہونے والی ہے۔ ایسے میں ماموں کے بیٹے فرقان کو جانے کیا سوچی کہ وہ اس طرح کی اونچی حرکتوں پہ اتر آیا تھا، مگر میں نے اس کے میسیجز کو یہ سوچ کر اگنور کیا کہ جب میں کوئی جواب نہیں دوں گی اور شادی طے ہو جائے گی تو اس کو خود بخود جواب مل جائے گا۔ نہیں جانتی تھی ایسے ہی ایک روز دوبارہ انتخاب علی ان چند روزہ مسلسل آنے والے میسیجز کو میرے موبائل میں دیکھ لے گا۔ اس نے میرے موبائل میں ایک طرفہ میسیجز دیکھنے کے باوجود بھی مجھ پر شک کرنا شروع کر دیا اور مجھ پر بد کرداری کا الزام لگا کر ہر بار مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر رخ موڑ لیا کرتا۔ اس بات سے میں بے حد پریشان تھی، کیونکہ گھر میں اب شادی کی بات ہونے لگی تھی۔ ایسے میں میرے ہونے والے شوہر کا میرے ساتھ یہ رویے مجھے اندر ہی اندر پریشان کر کے رکھ دیا تھا، مگر میں صبر اور حوصلے سے سب کچھ سہتی گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی میری کسی بھی بات یا کسی بھی جذباتی رویے سے میرے بابا کا سر جھکے۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ شخص تو جیسے پہلے ہی پوری تیاری کیے بیٹھا تھا۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہوئیں اور تاریخ طے کر کے پا گئی۔ مہندی سے 1 روز پہلے انتخاب علی نے مجھے میسج کر کے ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ میں کسی بد کردار لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے ایک صاف ستھری اور اچھی زندگی گزاری ہے، تو میں اپنی بیوی کے روپ میں بھی کوئی ایسی ہی لڑکی لانا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارے باپ نے مجھ سے ایک قیمتی زمین اور 20 تولے سونا تمہارے نام کروایا ہے جو انہی کے پاس رکھا جائے گا، تو اسی کے بدلے مجھے ہر حال میں شادی بھی شوکت انکل ہی کی بیٹی سے کرنی چاہیے، مگر تمہارے ساتھ شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ لہٰذا تمہاری یہی سزا ہے کہ تم ساری زندگی اپنے گناہوں کا بوجھ ڈھوتی رہو گی اور اپنے باپ کی نافرمان بیٹی کہلاؤ گی، جبکہ شادی کے روز ہی نکاح کے لیے تم انکار کرو گی، اور تب میں تمہاری بہن گل مینا سے نکاح کی رضامندی دے دوں گا۔ اس طرح کسی کو بھی اس شادی پر اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے اس بے حس اور مفاد پرست شخص کی یہ شرط سنی تو اس کی منت کی کہ وہ میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کرے۔ وہ میسیجز صرف فرقان کی طرف سے آئے تھے، میں نے ان کا کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ تب میں نے غصے میں آ کر اس سے جواب طلبی کی کہ اگر اس کو میں اتنی بد کردار لگی تھی تو اس کو مجھے بہت پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا اور اپنا سارا قیمتی سامان بھی گھر والوں سے واپس لے سکتا تھا۔ ظاہر ہے جب شادی ہی نہ ہوتی تو بابا جان کس حیثیت سے وہ سونا اور پلاٹ اپنے پاس رکھتے۔ مگر انتخاب علی خباثت سے ہنستے ہوئے بولا، ایسا کر کے میں تمہاری بجائے اس گھر سے گل مینا کو حاصل نہیں کر پاتا اور نہ ہی تمہارے کیے کی سزا ملتی۔ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، میں تمہیں اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ سکتا تھا کہ سب کی نظروں میں برا بن جاتا۔ اب میں جب بڑی محفل میں تم خود اپنے منہ سے اس نکاح سے انکار کرو گی تو ساری زندگی کوئی مجھ پر انگلی نہیں اٹھا پائے گا، اور یہ بات سب کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی کہ گناہ گار صرف اور صرف تم تھی، اس لیے سزا بھی تمہیں ملی۔ اس نے اپنی بات پوری کر کے فون بند کر دیا، اور اس کے بعد میں نے اس کو بہت میسیجز کیے، کئی بار کالز کی اور کوشش کرتی رہی، مگر سب بیکار گیا، اور پھر نہایت مجبوری میں مجھے خود اپنے منہ سے یہ غلط بیانی کرنا پڑی کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور انتخاب علی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ میں نے بغیر کسی قصور کے نہ صرف اپنے ماں باپ بلکہ اپنے پورے خاندان کی لعنت ملامت سہی اور سب کی نفرت امیز نگاہوں کا سامنا کیا۔ اذیت ناک اور تکلیف دہ یہ میں نہیں جانتی ہوں، اس لیے میں شدت سے دعا گو تھی کہ میں اس نکاح سے پہلے ہی مر جاؤں۔ اس طرح نہ ہی انتخاب علی غلط طریقے سے تمہیں پانے کی خواہش پوری کر سکتا تھا اور نہ ہی میری وجہ سے بابا کی زمانے بھر میں رسوائی ہوتی، مگر شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔
اس لیے مجھے اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کا سامان کرنا پڑا، اور میں ساری زندگی اپنے والدین کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا حق بھی کھو چکی ہوں۔ اس روز تمہارے پاس بیٹھے ہوئے مجھے انتخاب علی کا ہی میسیج آیا تھا، جس نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے باہر بلایا تھا۔ میں نے پہلے سوچا کہ میں تمہیں اس میسیجز کے بارے میں بتاؤں، مگر پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ تمہارے چہرے پر جو خوشی دکھائی دے رہی تھی کہیں وہ مانت نہ پڑ جائے۔ گھر کے پیچھے موجود گیلری میں وہ مجھے صرف اسے مقصد کے لیے لے کر گیا تھا، تاکہ ہر طرح سے ڈرا دھمکا کر مجھے یہ سوچنے سے باز رکھ سکے کہ میں زندگی میں کبھی بھی تمہارے سامنے اپنی زبان کھولنے کی کوشش نہ کروں۔ اور میں اس دھمکی پر عمل درآمد کرنے کو راضی بھی ہو گئی تھی، مگر تمہارے ضد کرنے پر مجھے آج انتخاب علی کا وہ بھیانک چہرہ تمہیں دکھانا پڑا۔ گلزرین نے روتے ہوئے خود پر بیتی ساری داستان سنا کر گہری سانس بھرتے سر اٹھایا تو گل مینا کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، جس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہ رہے تھے۔ چہرے پر نفرت اور شرمندگی صاف دکھائی دے رہی تھی، اور وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ گلزرین نے آگے بڑھ کر اپنی چھوٹی بہن کو گلے سے لگا لیا اور بار بار التجا کرنے لگی کہ وہ خود کو سنبھالے اور جتنا رونا ہے چاہے رو لے، مگر آج کے بعد اس بات کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں دفن کر لے اور اپنے آنسوں کو بھی دوبارہ بہنے نہیں دے گی، کیونکہ ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی کو اپنے بابا کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بننا تھا، جس کے لیے گل مینا کا انتخاب علی کے ساتھ خاموشی سے رہنا ہی مناسب تھا۔ پھر بھلے اس سب کے لیے گلزرین کی طرح اب گل مینا کو بھی اپنی خوشی اور سکون کا گلا گھونٹنا پڑے تو کوئی برائی نہیں تھی۔ بیٹیاں شاید اسی دن کے لیے ہی ہوتی ہیں، وہ اپنے ماں باپ کا مان رکھتی ہیں اور ان کی عزت سلامت رکھنے کا باعث بنتی ہیں۔ گلزرین نے گل مینا کو گلے سے لگا کر تھپکتے ہوئے نہ صرف دلاسا دیا تھا بلکہ ساتھ ہی ذہن میں یہ نصیحت بھی بھر دی، اور ساتھ ہی گل مینا کے لیے تسلی کے لیے یہ دلاسا دیا کہ طریقہ چاہے غلط اور انتہائی گھٹیا تھا، مگر وہ انتخاب علی کی چاہت تھی جسے وہ ساری زندگی سینے سے لگا کر رکھنے والا تھا۔ اگر گل مینا اپنا منہ بند رکھتی تو آپ ہی مجھے معاف کر دے، میں تو آپ کو غلط سمجھ رہی تھی، میں نے آپ کو اس روز اتنا برا بھلا کہا، آپ پر طنز کیے، جبکہ آپ پہلے ہی اتنی بری پریشانی اکیلے اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ آپ کی پوری بات تفصیل سے سننی چاہیے تھی، مگر میں جذبات سے کام لیتے ہوئے آپ کو قصوروار ٹھہرانے لگی۔ مجھے معاف کر دیں، کاش میں پہلے ہی آپ کی تکلیف کا اندازہ کر لیتی۔ گل مینا بے تحاشا روتے ہوئے اپنی بڑی بہن سے معافیا مانگنے لگی، کیونکہ کچھ اپنے باپ کی شرم دلانے پر اور کچھ اپنے شوہر کی برین واشنگ کرنے پر گل مینا اپنی بہن سے بے حد ناروا سلوک کر رہی تھی، اور وہ اس بات پر بھی شرمندہ تھی کہ اس نے اپنی بہن پر شک کیا تھا کہ وہ اس کے شوہر کو ورگلا رہی ہے۔ ساری رات رونے اور ایک دوسرے کا غم بانٹنے کے بعد دونوں بہنوں کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ اور متورم ہو رہی تھی۔ گلزرین نے اپنی آنکھوں کی تو کوئی پرواہ نہیں کی تھی، کیونکہ وہ پچھلے کئی روز سے مسلسل رو رہی تھی، اور گھر میں کسی کو بھی اس کی آنکھیں، اس کی پریشانی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ گل مینا کی طرح باقی سب بھی اس کی پریشانی سے ناواقف تھے۔ البتہ گل مینا کو اپنی سوجی اور سرخ انگار آنکھوں کے بارے میں انتخاب علی کو وضاحت دینا پڑ سکتی تھی، اس لیے گلزرین نے برف کے کیوبز کی مدد سے گل مینا کی آنکھوں کو کافی حد تک ٹھنڈا اور نارمل کر دیا تھا، جس کے باعث اس کی آنکھوں کی سرخی اور سوجن دونوں ہی کافی کم ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر گلزرین نے اس کو یاد دہانی کروائی تھی کہ اس کو کچھ صبر اور کچھ حوصلے سے برداشت کرنا ہے اور انتخاب علی کے سامنے انجان رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ وہ گلزرین کی سب سے بہادر بہن تھی۔ گل مینا اس پر تلخی سے ہنستی تھی۔ دن کے 10 بجے انتخاب علی اس کو لینے کے لیے واپس پہنچ چکا تھا، اور دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ خاموشی سے کچھ بھی کہے بنا انتخاب علی کے ساتھ واپس گھر چلی آئی تھی۔ انتخاب علی اس کی اندرونی کیفیت سے ناواقف شام کی چائے کے لیے گارڈن میں بیٹھنے پر اصرار کرنے لگا، تو خاموشی سے اس کے ساتھ گارڈن میں چلی آئی، اور پھر رات کا کھانا بھی اس کے ساتھ خوشگوار ماحول میں کھایا۔ انتخاب علی کو بار بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ گل مینا کے انداز میں جیسے
پہلے جیسی گرم جوشی نہ تھی، مگر رات کو بستر پر دراز ہو کر گل مینا نے پوری رضامندی کے ساتھ انتخاب علی کو اپنا آپ سونپ دیا تھا، تو وہ کافی حد تک مطمئن ہو گیا، کیونکہ کچھ بھی ہو اس کو اپنے مطلب اور اپنی خوشیوں سے غرض تھی، دوسروں کے جذبات کی اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اور دوسری جانب گل مینا دل میں یہ سوچنے پر مجبور تھی، جس نے اپنی پہلی محبت کو چھوٹے سے شک کی بنا پر ایک لمحے میں پورے زمانے کے سامنے ذلیل اور رسوا کر ڈالا تھا، اس کے لیے کسی چھوٹی سی غلطی کی بنا پر گل مینا کو بھی اسی طرح ٹھکرا دینا زیادہ مشکل نہ ہوتا۔ وہ بھی لڑکی ہونے کے باعث زمانے میں اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر سکتی تھی، اور یہی ان دونوں بہنوں کا نصیب تھا۔ وہ ہمیشہ ایک طریق زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ گل مینا نے بے حد صبر کے ساتھ ایسے دوگلے شخص کے ساتھ رہتے ہوئے حالات کا مقابلہ کیا، اور صرف اس امید کو تھامے رکھا تھا کہ شاید کبھی اس کے اور گلزرین کی زندگی میں کوئی بہار آ جائے، شاید کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے، انتخاب علی خود اپنے منہ سے سب کچھ بول دے کہ کیسے اس نے گلزرین کو مجبور کیا تھا اور گل مینا سے شادی کی تھی، تاکہ گلزرین کی پاک دامنی ثابت ہو اور زمانے کی رسوائی سے نجات پا سکے۔ کہتے ہیں صبر کے ساتھ اللہ سے امید لگائی جائے تو آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہو جاتی ہے، اور اللہ انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، ہر ایک کو اس کی گئی غلطیوں کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی روز انتخاب علی کو بھی اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔